أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. آج درس قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 187 سے ہماری ابتدا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے. احل کے الفاظ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ابتدا میں جو روزوں کے احکام فرض ہوئے تھے اس میں آج والے حالات نہیں تھے. آج کیا حالات ہیں؟ آج روزے کا معاملہ یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جو ہے یہ 3 چیزوں سے ظاہری طور پر یعنی کھانے سے پینے سے اور مباشرت سے جو ہے وہ پرہیز کرنا ہے اور باطنی طور پر گناہوں سے بچنا ہے. اور اس کے بعد غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک پھر یہ تینوں چیزیں ہمارے لیے اللہ نے حلال فرما دی. یعنی کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں اور ازواج سے مباشرت بھی کر سکتے ہیں. لیکن ابتدا میں ایسا نہیں تھا. شروع میں مسلمان جو تھے وہ ہر مہینے کے 3 روزے رکھا کرتے تھے اور جب روزوں کا حکم باقاعدہ طور پر فرضیت میں رمضان المبارک کے حوالے سے نازل ہوا تو اس وقت حکم یہ تھا کہ جو شخص بھی غروب آفتاب کے بعد یعنی روزہ کھولنے کے بعد اگر سو گیا تو اب اس کا روزہ شروع ہو گیا. اب وہ کچھ کھائے گا نہیں، اب وہ کچھ پیے گا نہیں، اب وہ مباشرت نہیں کرے گا. اس میں غروب آفتاب کے بعد یہ معاملہ تھا. صبح صادق کی قید نہیں تھی. اسی طرح سے ایک صحابی تھے، ضعیف صحابی تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے. تو وہ گھر پہ آئے کھیتی باڑی کر کے اور کھیتی باڑی کرنے کے بعد جب گھر پہ آئے تو اپنی زوجہ سے کہا کہ بھئی مجھے کھانا دو. زوجہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کھانا لے کے آتی ہوں. تو انہوں نے کھانا تیار کرنا شروع کیا زوجہ نے اور اسی اثناء میں ان کی آنکھ لگ گئی. اللہ اکبر. ذرا غور کیجئے کہ بوڑھے صحابی ہیں، جب آنکھ لگ گئی تو شریعت کا حکم پتہ تھا،
آنکھ کھلی تو انہوں نے روزہ شروع کر دیا، روزہ شروع کر دیا۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ صبح صادق کی اذانیں بھی ہو جائیں تو ہمیں فکر ہوتی ہے کہ پانی کے 20-25 گلاس ہی حلق میں اتار دیں۔ یعنی اونٹ کا کوہان ہمیں چاہیے جو پانی اسٹور رکھے، پانی کو اسٹور رکھے، ہمیں اونٹ کا کوہان چاہیے۔ اس وقت صحابہ اکرام جو نو مسلم تھے، ان کے ایمان کی حالت کو ذرا سا غور سے سمجھیں اور پھر اس کے بعد اپنے ایمان کو دیکھیں تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو پیدائشی مسلمان ہوتے ہیں ان کی نگاہ میں دین کی قدر وہ نہیں ہوتی جو نو مسلم لوگ ہوتے ہیں۔ جو نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں نا، وہ دین کو ایک نعمت سمجھ کے قبول کرتے ہیں، اس کی ایک ایک بات پر عمل کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس کے اندر ڈھلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جو پیدائشی مسلمان ہوتے ہیں وہ تو دین سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی بھی راستے سے بس انہیں دین سے باہر نکلنے کا موقع مل جائے۔ اس لیے جو شخص بھی انہیں اس طرح کا کوئی نظر آتا ہے نا تو فوراً اس کے پیچھے دوڑ جاتے ہیں، اس کے پیچھے دوڑ جاتے ہیں۔ اسی اثنا میں ایک اور واقعہ بھی ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ اپنی زوجہ سے ملاپ کرنا چاہتے تھے اور زوجہ نے ان سے یہ کہا کہ میں تو سو گئی تھی، امی اب تو میرے لیے تو روزہ شروع ہو چکا ہے۔ شریعت کا مسئلہ پتہ تھا۔ تو جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے یہ بات کہی تو انہوں نے یہ گمان کیا کہ شاید یہ بہانہ کر رہی ہیں، اور انہوں نے اس چیز کو اہمیت نہیں دی بلکہ ان کے ساتھ ازدواجی تعلق جو ہے وہ قائم کر دیا۔ اب جب قائم ہو گیا تو پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ادھر یہ انصاری صحابی جو تھے انہوں نے بھی جو روزہ رکھ لیا، تو اب روزہ تو رکھ لیا لیکن دوسرے دن ان کی حالت ہو گئی غیر، کام کرنے بھی چلے گئے، کھیتی باڑی کر رہے ہیں اور دوپہر کا وقت ہے اور عرب کی تپتی ہوئی گرمی ہے، دھوپ ہے، تو ان کی حالت بگڑ گئی۔ تو یہ دو ایسے واقعات ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ان دو واقعات کے بعد جو ہے پھر حکم میں تخفیف فرما دی، اور ان دو صاحبوں کا وہ واقعہ ہمارے لیے جو ہے وہ رحمت کا باعث بن گیا۔ وہ تو اس حالت میں بھی روزے رکھنے کو تیار تھے، یہ بات یاد رہے۔ ہم اس حالت میں بھی روزہ رکھنے کو تیار نہیں ہیں، ہم اس حالت میں بھی تیار نہیں ہیں، اور وہ اس حالت میں بھی روزہ رکھ رہے تھے۔ انہیں مسائل معلوم تھے، وہ ان مسائل پر عمل کر رہے تھے۔ یہی تو بات ہے جو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تھے وہ آبا ہی تمہارے تو مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتصر فردا۔ سوچنا چاہیے ہمیں۔ تو اللہ رب العالمین اسی چیز کو ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے لیے اللہ نے حلال کر دیا، پہلے نہیں تھا، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو بدل دیا، تخفیف فرما دی، اور یہ اللہ کا انعام کرم ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں تمہاری لباس ہیں اور تم عورتوں کا لباس ہو۔ اس میں دو چیزیں ہیں، یعنی دنیا کے اندر اتنی زیادہ پرائیویسی جو ہے وہ کسی کی نہیں ہوتی جو میاں اور بیوی کے درمیان ہے، جو میاں اور بیوی کے درمیان ہے۔ آج کل تو ماحول بگڑ گیا ہے ہمارے یہاں، اور ہمارے اس فلموں ڈراموں کے ماحول نے جو ہے ہمیں ایک ایسا مزاج دے دیا ہے کہ اب میاں جو ہے وہ بیوی کی باتیں جو ہے وہ دوستوں کے سامنے بیان کرتا ہے، اور بیوی جو ہے وہ شوہر کی باتیں اپنے گھر دیگر خواتین کے سامنے ذکر کرتی ہیں۔ حالانکہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس کا ذکر کیوں فرمایا؟ دو وجہ سے۔ دیکھیے، لباس کا ایک مقصد تو ہے جسم کو ڈھانپنا یعنی چھپانا، تو گویا کہ مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کے عیب بھی چھپائے اور اس کی پرسنل باتوں کو بھی چھپائے، یہ صرف اس کے لیے ہے، یہ کوئی دنیا کو بتانے کے لیے نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے بیوی بھی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی کمزوریوں کو، نقائص کو
سمجھے نا، چھپائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے خاص تعلقات کو بھی چھپائے، انہیں بیان نہ کرے۔ لباس یہی کرتا ہے، انسان کو چھپاتا ہے، انسان کا جو جسم ہے، ستر ہے، اسے چھپاتا ہے۔ دوسرا لباس کا کام کیا ہے کہ لباس سے انسان بچاتا ہے اپنے آپ کو۔ سردی کا لباس گرمی سے بچاتا ہے، سرد لباس، ٹھنڈا لباس جو ہوتا ہے وہ گرمی کے اثرات کو زائل کرتا ہے، گرم لباس جو ہوتا ہے وہ سرد لباس کو زائل کر دیتا ہے۔ اور آج کے دور میں برسات کے لباس علیحدہ ہیں، تو یہ سارے کے سارے لباس کیا جو مضر اثرات ہوتے ہیں، جس سے انسان کا جسم جو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے، اس سے بچاتے ہیں۔ تو گویا کہ مرد عورت کو بچائے مضر چیزوں سے جو عورت کو متاثر کریں، اور عورت مرد کو بچائے۔ مرد عورت کو کن چیزوں سے بچائے گا؟ مرد عورت کو ان چیزوں سے بچائے گا کہ عورت کو پرسنالٹی میں رکھے اپنی ذات کی حد تک، اس کو کسی محفل کی شمع زینت نہ بنائے۔ جیسے آج ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جناب گھر کے اندر خاتون خانہ کو بیوٹی پارلر سے تیار کر کے، بال کھلے کر کے، موٹر سائیکل پہ بیٹھا کے اب جناب جو ہے وہ دنیا میں گھمایا جائے۔ اسی طرح سے عورت مرد کو متاثر نہ ہونے دے بیرونی اثرات سے۔ کیسے؟ لازمی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صنف نازک کے اندر کشش رکھی ہے، اس کے حسن میں کشش رکھی ہے، تو شوہر کی جو جنسی خواہش نفسانی مطالبات ہیں وہ بیوی خود پورے کرے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ میں لفظوں کے پیرائے میں ڈھانپ کر یہ بات بیان کر، یعنی جیسے شوہر ہے، دلدادہ ہے، حسن کا دلدادہ ہے، زیب و زینت کا تقاضا کرتا ہے، تو یہ بیوی خود پورا کر کے دے، نہ کہ پھر اس کے لیے پھر باہر دوڑنا پڑے۔ لباس کا یہ دوسرا کام ہوتا ہے کہ وہ مضر اثرات سے بچائے۔ آج یہ کام کرتے ہیں لوگ؟ نہیں کرتے، اسی لیے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے لباس کا تیسرا کام کیا ہے؟ اللہ نے جو لفظ ارشاد فرمایا اس پر غور کیجیے۔ لباس کا تیسرا کام یہ انسان کو خوبصورت بناتا ہے۔ لباس سے انسان جو ہے بنتا ہے، ٹھنتا ہے، نکھرتا ہے۔ تو گویا کہ بیوی کی وجہ سے مرد کی زینت بنتی ہے، اور شوہر کی وجہ سے بیوی کی زینت بنتی ہے۔ شوہر بیوی کا سنگھار ہے، اور بیوی شوہر کی آبرو ہے گی، یعنی شوہر کے خصائل جو ہیں وہ بیوی کی تعریف کا سبب بنیں گے۔ بیوی فخر سے سر اٹھا کے چلے گی اپنے ماحول میں، اپنی خواتین میں، کہ نہیں جناب میرا شوہر جو ہے وہ میرا ہے، گھر کا خیال کرنے والا ہے گا، حقوق زوج بھی ادا کرتا ہے، بال بچے داری بھی ہے، دیندار بھی ہے، اس کے اندر کوئی بری حرکات و سکنات نہیں ہے، مجھے اپنے شوہر پر فخر ہے۔ اسی طرح سے شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی پر فخر کرے کہ مجھے اپنی بیوی پر ناز ہے، میری بیوی گرگرستی والی ہے، میری بیوی اولاد کو دیکھنے والی ہے، میں گھر میں غیر موجود ہوتا ہوں، میری غیر موجودگی میں میرے گھر میں اپنی بھی عزت کی آبرو کر کی حفاظت کرتی ہے، گھر کا بھی خیال کرتی ہے۔ تو یہ تین چیزیں جو ہیں یہ لباس کا تقاضا ہیں، اور آج یہ تین چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس آیت مبارکہ میں بیان کی، آج ہم خود سوچیں، غور کریں کہ کیا میاں اور بیوی جو ہے وہ ان تین چیزوں کو ایک دوسرے سے حاصل کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ اب صرف اور صرف نکاح جو ہے وہ دنیا کے ساتھ ایک تعلق دکھانے کے لیے رہ گیا ہے، جیسا کہ غیر مسلم دنیا کے اندر کہ ریلیشن شپ ایک ساتھ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ دنیا کے سامنے کہہ دیتے ہیں بھی ہم نے اب شادی کا فیصلہ کر لیا۔ تو آج ہمارے یہاں بھی اسی انداز کی سوچ، اسی انداز کا ماحول آ رہا ہے، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے یہاں جو ہے وہ شادی شدہ لوگ بہت جلدی آباد نہیں ہوتے، پریشان بہت جلدی ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم
فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ جانتا ہے کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے ہو۔ اللہ سے کیا پوشیدہ ہے بھائی؟ اللہ کو تو سب معلوم ہے، اسی لیے تو اس نے یہ سلسلہ رکھا ہے۔ تو اللہ جانتا ہے کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالو گے، یعنی تم سے ایسا ہو جائے گا روزے کی حالت میں بھی، روزے کے معاملات میں بھی اور اس کے علاوہ بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری توبہ بھی قبول فرما لی۔ تو جن لوگوں سے یہ واقعہ ہوا تھا، جو دو واقعات میں نے ابھی ذکر کیے، نمبر ایک صحابی جو تھے کھیتی باڑی کر کے آئے اور انہوں نے بیگم صاحبہ سے کہا کہ بھئی کھانا لاؤ، اور بیگم صاحبہ کھانا لینے گئی تو ان کی آنکھ لگ گئی، ان کا روزہ شروع ہو گیا۔ روزہ تو انہوں نے رکھ لیا، لیکن روزہ ان کے لیے آزمائش کا سبب بن گیا۔ اور اس کے بعد حضرت عمر سے جو معاملہ ہوا، اب یہ دونوں معاملات جو تھے ان لوگوں کے لیے افسوس کا سبب تھے، یعنی انہیں افسوس تھا کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کر دی، ہم نے اللہ کی نافرمانی کر دی۔ انہیں یہ نہیں تھا کہ یار اتنا مشکل دین ہے جناب کہ اس پر کیسے عمل ہوگا، ہم سے تو نہیں ہو سکتا، چلو وہی پہلا والا معاملہ صحیح ہے گا۔ نہیں، اللہ کے دین کے ساتھ تعلق اس قدر محبانہ اور عاجزانہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد جو ہے اس کا احساس ہے۔ اللہ فرماتا ہے فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی اور تمہیں معاف کر دیا، اور تمہیں معاف کر دیا۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے فالآن باشرہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، تو اب ان سے مباشرت بھی کرو، خواتین اپنی ازواج سے، اور اس کے بعد وابتغوا، اور جو اللہ نے تمہارے مقدر میں اولاد لکھ دیے وہ لو۔ تو پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ اولاد، شادی کا اصل جو مقصد ہے وہ حصول اولاد ہے۔ شادی کا جو اصل مقصد ہے، نکاح کا جو اصل مقصد ہے وہ حصول اولاد ہے، صرف نفسانی خواہش پورا کرنا نہیں ہے، بلکہ جائز طریقے سے نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے ساتھ حصول اولاد ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر، مسلمانوں کے اندر، نوجوان لڑکوں میں، لڑکیوں میں، شادی شدہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی کہ جناب شادی ہو جاتی ہے تو پہلا جملہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں جناب بچے نہیں چاہیے، ابھی تو صرف انجوائے کرنا، ابھی تو انجوائے کرنا۔ اولاد اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ کی نعمت کو اگر اس انداز سے کوئی ذکر کرے گا تو نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ بے اولادی پھیل رہی ہے۔ اب حال یہ ہو چکا ہے کہ لوگ ٹیسٹ ٹیوب بیبی تک آ چکے، اب اولادیں نہیں ہو پاتی تو پھر مصنوعی طریقے سے اولادیں لے رہے ہیں، اور لاکھوں روپیہ دنیا کے اندر لوگ اولادوں کی خاطر خرچ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ تصور ہم نہیں اپناتے کہ نہیں جناب ابھی انجوائے، تو کیا اولاد کے ساتھ انجوائے نہیں ہوتا؟ اللہ نہیں چاہتا کہ ہم انجوائے کریں، اللہ نے ہمارے انجوائمنٹ کے لیے تو پورا ماحول رکھا ہے، اس نے ہمیں کسی قید خانے میں تھوڑی ڈالا، لیکن اللہ کے مطابق زندگی گزار کے تو دیکھیں۔ تو ماں باپ کے ساتھ بھی انجوائے، بہن بھائیوں کے ساتھ بھی انجوائے، بیوی کے ساتھ بھی انجوائے، بچوں کے ساتھ بھی انجوائے، انجوائے، لیکن دین کے دائرے میں ہے نا، دین کے دائرے میں۔ وہ ننگا پن تو نہیں ہے کہ جو آج باہر کے معاشرے نے ہم کو دیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نکاح کا مقصد حقیقت میں حصول اولاد رکھ، اسی لیے فرمایا وابتغوا، یعنی خواتین سے مباشرت کرو، ازواج سے، تو وہ چیز تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھی ہے، اولاد۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ صبح صادق کا وقت ہو جائے۔ جو لفظ خیط الابیض اور خیط الاسود کا ذکر کیا ہے، اس سے علماء نے صبح صادق مراد لیا ہے۔ جب صبح صادق طلوع ہوتی ہے گی اس وقت فجر کا وقت ہوتا ہے، اور جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو پھر روزے کا وقت یعنی سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔
سحری کا وقت جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ ایک چیز یاد رہے کہ عمومی طور پہ ہمارے یہاں بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اذان ہوتی ہے تو سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، تو رمضان المبارک میں تو عمومی طور پہ ایسا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو اذان ہوتی ہے، لیکن عام دنوں کے اندر ایسا نہیں ہوتا، بلکہ بسا اوقات سحری کا وقت جلدی ختم ہو جاتا ہے، بالخصوص گرمیوں میں، اور اذان دیر سے ہوتی ہے۔ جیسے اس وقت جو سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے وہ 4:29 ہے آج کے لیے، اور اذان کہیں پہ 4:40 پہ ہے، کہیں پہ 4:50 پہ ہے، کہیں پہ 5 بجے بھی ہے۔ تو عام دنوں کے اندر جو ہے وہ یہ ہے، اور پھر رمضان المبارک کے اندر بھی جو اذان ہوتی ہے اس میں بھی 1-2 منٹ تاخیر ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سحری کا وقت کیا ہے، تاکہ ہمارا روزہ جو ہے نا وہ خراب نہ ہو۔ اور اس لحاظ سے ہر مسلمان کے گھر میں ایک نقشہ نظام الاوقات کا ہونا چاہیے، جس میں تمام سحر اور افطار کے نہ صرف وقت ہیں بلکہ ہر نماز کا وقت موجود ہے گا، ابتدا اور انتہا کا۔ پھر ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثم اتموا الصیام الی اللیل، غروب آفتاب تک اپنا روزہ مکمل کرو، ولا تباشرہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور جب اعتکاف میں بیٹھو تو مباشرت نہیں۔ اب اعتکاف میں سحری سے لے کر افطار تک کا معاملہ تو وہی رہے گا جو روزے کا ہے، لیکن اب افطار کے بعد کھا تو سکتے ہو، پی تو سکتے ہو، لیکن ازواج سے مباشرت نہیں کر سکتے، کیونکہ مسجد ہے، مسجد میں یہ کام نہیں ہو سکتا، اللہ نے منع فرما دی۔ کھانے پینے کی اجازت ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا ولا تلک حدود اللہ فلا تقربوا، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب نہیں جاؤ۔ ان کو لوگ بڑا عجیب سا سمجھتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے، بھئی دنیا نے اپنی حدیں باندھی ہیں، پاکستان کی اپنی حدیں ہیں جغرافیائی، اس سے باہر آپ جائیے، جس ملک کے قریب بھی جائیے گا وہاں فوج بیٹھی ہوئی ہے، یا تو گرفتار کر لے گی یا مار دے گی۔ تو جب دنیا نے اپنی حدیں مقرر کر دی، علاقائی حدیں بن گئیں، تو دین کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے حد رکھ دی، اور حد کا فائدہ، ہر حد کا جو ہے فاربیٹڈ ایریا ہے نا یہ، تو اس کا فائدہ ہے۔ فائدہ کیا آئے گا؟ لازمی بات ہے کہ ہمارے لیے وہاں نقصان ہے، جبھی تو حد بندی لگائی ہے، ہمارے لیے نقصان ہے جبھی تو حد بندی لگائی ہے نا۔ دنیا میں ایک اس طرح کا معاملہ جو ہوتا ہے، ممنوعہ ایریا جو ہوتے ہیں وہ کس لیے ہوتے ہیں؟ تو اللہ نے جو اپنی حدود رکھی ہیں اس میں یہ معاملہ نہیں ہے گا کہ جناب ہمارے لیے کوئی سختی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے حدوں کو مقرر فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اللہ تعالیٰ ایسے ہی اپنی آیاتوں کو بیان کرتا ہے، اللہ اکبر، اسی طرح اپنی آیاتیں بیان کرتا ہے وضاحت کے ساتھ، سمجھاتے ہوئے لوگوں کو۔ یہ آیتیں سمجھنے والی آیتیں ہیں، صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہیں۔ جب ان کو کوئی سمجھے گا تو اس کے دل میں اتریں گی، دل میں اتریں گی تو اللہ کا ڈر بھی پیدا ہوگا، اللہ کی عظمت کا احساس بھی پیدا ہوگا۔ جیسے کسی بچے کو احساس ہو جائے کہ یار میں تو اپنے ماں باپ کو اپنا دشمن سمجھتا تھا، لیکن میرے ماں باپ تو سب سے زیادہ میرے دوست نکلے، تو اس وقت جب اس کے ذہن میں یہ پیدا ہوا کہ میرے ماں باپ میرے دشمن ہیں، اور یہ بدگمانی اسے کسی وجہ سے ہو گئی تھی کہ وہ منع کیا کرتے تھے بعض کاموں سے، لیکن جب احساس ہو گیا کہ جن کاموں سے وہ منع کرتے تھے نہیں، وہ کام تو واقعی میرے لیے نقصان دہ تھے، اب جب وہ اپنے والدین سے محبت کرے گا تو اس میں عاجزی انکساری ہوگی، اس میں شرم ہوگی، اس میں جھکاؤ ہوگا۔ تو جب بندہ اس انداز سے قرآن مجید کی ایک تلاوت تو لفظاً لفظاً حرفاً حرفاً کرے گا تو اس میں تو ثواب ہے، لیکن تفہیم تو نہیں ہے، سمجھنا تو نہیں ہے۔ ہاں اب جب سمجھ لیا تو اب انسان کو احساس ہوگا کہ میرا رب جو ہے وہ میرا بھلا چاہتا ہے، اور جب میرا بھلا چاہتا ہے تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ کے آگے جو ہے جھکتا چلا جائے گا، اللہ کی عظمت کے آگے جھکتا چلا جائے گا۔ اب اس کی آنکھیں جو ہیں وہ اشکبار بھی ہوں گی۔ آج یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ ہم چونکہ قرآن کا فہم نہیں رکھتے، قرآن سمجھنا نہیں چاہتے،
اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید سے ہماری جو ہے وہ رغبت عقیدت کے اعتبار سے نہیں ہے، عقیدت کے اعتبار سے نہیں، اور یہ اس کا ایسا پیوریفائی عمل ہے کہ اس کے اندر کوئی ترنم نہیں، گنگناہٹ نہیں، مصنوعی ماحول نہیں۔ آج جو کچھ بھی تاثر پیدا ہوتا ہے انہی چیزوں سے پیدا ہوتا ہے، انہی چیزوں سے۔ قرآن مجید میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے گا۔ تو قرآن کو جتنا سمجھیں گے اتنا زیادہ پر اثر ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیا کیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو سارا کا سارا معاملہ تھا وہ قرآن فہمی کے ساتھ تھا، قرآن فہمی کے ساتھ تھا۔ جتنا قرآن سمجھتے چلے گئے اتنا زیادہ جو ہے ان کے معاملات عقدہ جو ہے وہ کھلتا چلا گیا، عقدہ جو ہے وہ کھلتا چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ نے خواتین کے مہر کی آخری حد مقرر کر دی تھی، یعنی زیادہ سے زیادہ خواتین جو ہے اتنا مہر لے سکتی ہیں۔ ایک خاتون ضعیفہ جو تھی انہوں نے دور فاروقی کے اندر آپ کو روکا اور آپ سے یہ کہا کہ عمر، جب اللہ نے ہمیں یہ حق دیا ہے کہ ہم اپنا مہر زیادہ سے زیادہ مقرر کریں تو پھر آپ نے اسے باؤنڈ کیسے کر دیا؟ اللہ نے کم سے کم تو مقرر کیا ہے لیکن زیادہ سے زیادہ یہ ہمیں اختیار دیا، تو آپ نے زیادہ سے زیادہ کیسے رکھا؟ جب یہ بات کہی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توجہ دی قرآن پر، اور بات آپ کی سمجھ میں آئی، اور سمجھ میں آنے کے بعد آپ نے کہا آج یہ عورت نہ ہوتی تو عمر ہلاک ہو جاتا، عمر ہلاک ہو جاتا۔ تو قرآن فہمی سے جو ہے انسان کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ کی عظمت و جلالت کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور انسان کے اندر عاجزی انکساری کے ساتھ دین کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح سے انسان پھر دین پر عمل کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پر کامل و اکمل طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحابہ وسلم۔ باری تعالیٰ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہمارے یا رب العالمین اس درس کو اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما یا رب العالمین۔ ہمیں حدود اللہ کو یا رب العالمین مولا کریم یا ارحم الراحمین کراس نہ کرنے والا بنا دے، پاسداری کرنے والا بنا دے یا الہ العالمین مولا کریم۔ ہماری ازدواجی زندگی کو شریعت کے مطابق خوشگوار بنا یا رب العالمین مولا کریم۔ قرآن مجید فرقان حمید کا سمجھنا ہمارے لیے آسان کر دے الہی، اس کی محبت، اس کی عظمت، اس کا وقار ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ باری تعالیٰ یا رب العالمین ہماری دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔